السلام علیکم دوستو۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت کا ایک واقعہ ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کی دور حکومت میں کاشی بنارس میں ایک پنڈت کی لڑکی تھی جس کا نام شکنتلا تھا۔ شکنتلا کو کاشی بنارس کے سیناپتی نے اپنی ہوس کا شکار بنانا چاہا تو سیناپتی نے شکنتلا کا جو باپ تھا اس سے کہا کہ تم اپنی بیٹی کو ڈولی میں سجا کر میرے محل میں 7 دن کے بھیتر بھیج دینا۔ پنڈت نے یہ بات اپنی بیٹی شکنتلا سے کہی تو شکنتلا نے اپنے پتا سے کہا کہ سیناپتی سے 1 مہینے کا سمے لیجئے، کوئی نہ کوئی راستہ نکل جائے گا۔ شکنتلا کے پتا نے سیناپتی سے جا کر کہا کہ مجھے 1 مہینے کا وقت دو، 1 مہینے کا سمے دو۔ تو سیناپتی نے کہا ٹھیک ہے، 1 مہینے کے بعد بھیج دینا۔ پنڈت نے اپنی لڑکی سے جا کر جب یہ بات کہا کہ 1 مہینے کا سمے تو مل گیا لیکن اب بس اتنا سا کہا اور رک گیا، تو شکنتلا نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کوئی راستہ نکالتی ہوں۔ یہ کہہ کر کے شکنتلا نے مردانہ لباس پہنا اور اپنی سواری کو لے کر کے دلی کی طرف نکل گئی۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ دلی پہنچی تو اورنگزیب عالمگیر جمعہ کی نماز کے بعد جب مسجد سے باہر نکلتے تو لوگ اپنی فریاد ایک چٹھی میں لکھ کر کے مسجد کی سیڑھیوں کے دونوں طرف کھڑے رہتے۔ اورنگزیب عالمگیر وہ چٹھیاں ان کے ہاتھ سے لیتے جاتے اور پھر فریادی کو انصاف فرماتے۔ شکنتلا بھی چٹھی دینے والوں کی قطار میں جا کر کے کھڑی ہو گئی۔ شکنتلا کے چہرے پہ نقاب تھا اور لباس مردانہ پہنے ہوئی تھی۔ جب اس کے ہاتھ سے چٹھی لینے کی باری آئی، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ پر ایک کپڑا ڈال کر اس کے ہاتھ سے چٹھی دی، کیونکہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ جو مردانہ لباس میں پہنا ہوا جو شخص کھڑا ہے اصل میں یہ مرد نہیں، ایک عورت ہے۔ تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے ہاتھ پر ایک کپڑا ڈال کر کے اس کے ہاتھ سے چٹھی لی تب وہ بولی، مہاراج میرے ساتھ یہ ناانصافی کیوں؟ تو سب لوگوں سے آپ نے سیدھے طریقے سے چٹھی لی اور میرے پاس سے ہاتھوں پر رومال رکھ کر کے آپ نے مجھ سے چٹھی لی۔ تب اورنگزیب عالمگیر نے فرمایا کہ اسلام میں غیر محرم کو ہاتھ لگانا حرام ہے اور تم لڑکا نہیں لڑکی ہو۔ شکنتلا نے بادشاہ کو اپنی فریاد سنائی۔ بادشاہ حضرت اورنگزیب عالمگیر نے اس سے کہا، بیٹی تو لوٹ جا، تیری ڈولی سیناپتی کے محل پہنچے گی اور اپنے وقت پر۔ شکنتلا سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کیا؟ شکنتلا اپنے گھر لوٹی تو اس کے باپ پنڈت نے پوچھا، کیا ہوا بیٹی؟ تو وہ بولی، ایک ہی راستہ تھا، میں ہندوستان کے بادشاہ کے پاس گئی تھی لیکن انہوں نے بھی ایسا ہی کہا کہ ڈولی اٹھے گی، لیکن میرے دل میں ایک امید کی کرن ہے، وہ یہ ہے کہ بادشاہ نے مجھے بیٹی کہہ کر پکارا تھا اور ایک باپ اپنی بیٹی کی عزت نیلام نہیں ہونے دے گا۔ پھر وہ دن آیا جس دن شکنتلا کی ڈولی سج دھج کے سیناپتی کے محل پہنچی۔ سیناپتی نے ڈولی دیکھ خوشی میں فقیروں کو پیسے لٹانا شروع کیا۔ جب پیسے لٹا رہا تھا تب ایک کمبل پوش فقیر جس نے اپنے چہرے پہ کمبل اوڑھ رکھی تھی اس نے کہا، میرے ہاتھ میں پیسے دے۔ اس کمبل پوش فقیر نے کہا کہ میرے ہاتھ میں پیسے دے۔ اس نے ہاتھ میں پیسے دیے اور انہوں نے اپنے منہ سے کمبل ہٹایا تو سیناپتی دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ اس کمبل میں کوئی فقیر نہیں بلکہ وقت کا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ خود تھے۔ اورنگزیب عالمگیر نے انصاف فرمایا، 4 ہاتھی منگوا کر سیناپتی کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر باندھ کر الگ الگ دشا میں ہاتھیوں کو دوڑا دیا گیا اور سیناپتی کو چیر دیا گیا۔ پھر اورنگزیب عالمگیر نے پنڈت کے گھر کے سامنے چبوترے کے پاس نماز ادا کی۔ تب شکنتلا کے باپ پنڈت اور کاشی بنارس کے ہندوؤں نے اس چبوترے کے پاس ایک مسجد تعمیر کی جس کا نام دھنیڑا کی مسجد رکھا گیا، اور پنڈت نے اعلان کیا کہ یہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے انصاف کی خوشی میں ہماری طرف سے انعام ہے، اور سیناپتی کو جو سزا دی گئی وہ انصاف ایک تخت پر لکھا گیا جو آج بھی دھنیڑا کی مسجد میں موجود ہے۔ ایسے تھے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ۔